بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ آج بہت ہی اہم 3 خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ایک تو ای او بی آئی کے چیئرمین کی تعیناتی، اس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے، بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی ضرور بتاؤں گا کہ کون ای او بی آئی کا چیئرمین بننے جا رہا ہے۔ دوسری بڑی خبر جو ہے وہ پینشن کے حوالے سے ہے، اور پینشن کی رقم کے حوالے سے بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ تیسری بڑی اہم خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ای او بی آئی کے جو آفیسز ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے۔ بند کیوں کیا جا رہا ہے، کون کون سے آفیسز بند کر دیے گئے ہیں، اور کیا ای او بی آئی پینشنر جو ہے وہ دفاتر کا چکر لگا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، تازہ ترین حکم جو ہے وہ کیا جاری کیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی میں آپ کو ضرور آگاہ کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے پہلے موضوع کی جانب۔ ای او بی آئی کے چیئرمین کی تعیناتی کے حوالے سے کیا پیش رفت ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 18 فروری کو ای او بی آئی کے جو چیئرمین تھے اظہر حمید کھوکھر، ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی، اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ انہی کو دوبارہ جو ہے وہ چیئرمین تعینات کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ روزنامہ دنیا نیوز کے اندر ایک گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے منسٹری آف اوورسیز پاکستان اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی جانب سے ایک اشتہار شائع کرایا گیا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ای او بی آئی کے چیئرمین کے لیے اشتہار شائع کیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے جو کی گئی ہے، اور حکومت ایسا کیوں کر رہی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے ایک اخبار اشتہار شائع کرایا گیا ہے جس میں کانٹریکٹ پر جو ہے ای او بی آئی کے چیئرمین کی تعیناتی کی جا رہی ہے۔ اور ای او بی آئی میں چیئرمین کی جو تعیناتی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پچھلے دنوں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ای او بی آئی کے چیئرمین کی تعیناتی کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ جناب ان کو تعینات کیا جائے اور کانٹریکٹ پر تعینات کیا جائے، تو اب یہ باقاعدہ طور پہ اخبار اشتہار شائع ہو چکا ہے، اور اس کا کرائٹیریا بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو چیئرمین ای او بی آئی کی تعیناتی اب کانٹریکٹ پر باقاعدہ کی جا رہی ہے، اس کا باقاعدہ اشتہار آ چکا ہے۔ اب کس کو کیا جاتا ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اظہر حمید کھوکھر کے لیے دوبارہ سے راستے جو ہے وہ صاف کیے گئے ہیں، اور انہی کو دوبارہ تعینات کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے حکومت کی نظر ای او بی آئی کے اربوں روپے پر ہے، جس کی وجہ سے اپنا من پسند چیئرمین تعینات کرنا چاہتی ہے۔ جو لیبر تنظیمیں ہیں، خاص طور پہ لیبر فورس جو ہے، انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ ملک کی آجر و اجیر تنظیمیں اس گھناؤنے مسئلے پر اٹھ کھڑی ہوں، ورنہ مزدوروں کا فنڈ حکومتی بجٹ خسارہ میں استعمال ہو سکتا ہے۔ پاکستان لیبر فورس کے سیکرٹری جنرل جو ہے جہاں زیب خان، انہوں نے اظہار افسوس کیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار وفاقی حکومت کی جانب سے چیئرمین ای او بی آئی کی تعیناتی کے لیے اشتہار شائع ہوا۔ جو حکومت کی نااہلی اور بدنیتی ہے، وہ ای او بی آئی میں ڈپازٹ اربوں روپے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ان اربوں روپے کو ٹھکانہ لگانے یا سابقہ ادوار کی حکومتوں کی طرح حکومتی خسارے یا دیگر پروجیکٹس کے لیے کوئی ایسا آزمودہ چیئرمین تعینات کرے جو حکومت کے اشاروں پر چلے، اور مزدوروں کے اربوں روپے جو ای او بی آئی کی امانت کے طور پر جمع ہیں ان میں خیانت کر لی جائے۔ چیئرمین کی تقرری کے لیے دیا جانے والا اشتہار خود حکومت کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگر چیئرمین کو اشتہارات کے ذریعے تعینات ہی کرنا ہے تو حکومت ای او بی آئی کو ای ایف پی کے حوالے کرے، اور ملک کی 3 فعال مزدور تنظیموں جن کو آئی ایل او نے فعال قرار دیا ہے ان کے حوالے کریں، تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں پہلی بار ای او بی آئی کے مالکان کو ان کی امانت واپس دے دی جائے گی۔ تو یہ بات جو ہے انہوں نے کی ہے، اور بہت ساری اور تنظیمیں جو ہے وہ اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں۔ اب میں آتا ہوں
پینشن کی جانب۔ پینشن کے لیے ایپوا کا اجلاس ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایپوا سے مراد ہے EOBI پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن۔ یہ ایپوا رجسٹرڈ ادارہ ہے، ان کا اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں کیا کہا گیا ہے، ان کی پریس ریلیز جو جاری کی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ EOBI پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کی رجسٹریشن کے بعد ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اہم اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین ایپوا جناب اظفر شمیم نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ موجودہ پینشن 8,500 روپے سے بڑھا کر فوری طور پر کم از کم بنیادی تنخواہ کے مساوی کی جائے اور ہیلتھ کارڈ کا اجرا جلد از جلد کیا جائے۔ انہوں نے پینشنرز کی نمائندہ تنظیم EOBI پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کی رجسٹریشن کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ایپوا طویل عرصے سے پینشنرز کی خدمت میں فی سبیل اللہ مصروف عمل تھی۔ اب انشاءاللہ مزید جذبے اور قوت کے ساتھ پینشنرز کے دیرینہ مطالبات حل کرانے اور ان کے جائز حقوق حاصل کرنے میں اپنا نمایاں کردار ادا کرے گی۔ ایپوا کے صدر جناب قاضی عبدالجبار، سینئر نیب صدر جناب متین خان اور جنرل سیکرٹری سید علمدار رضا نے اپنے خطاب میں کہا کہ EOBI کے تمام دفاتر میں ہیلپ ڈیسک قائم کیے جائیں کہ پینشنر اور دیگر امور کے لیے آنے والے افراد اور ان کے اہل خانہ کو سہولت میسر آ سکے۔ مزید EOBI کی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ادارے کے رجسٹرڈ افراد ریٹائرمنٹ کے بعد جب پینشن کے حصول کے لیے اپنا کلیم داخل کرتے ہیں تو مقررہ مدت 40 دن میں پینشن کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ تاخیر سے پینشن کے اجراء کی صورت میں پینشنرز کو شدید ذہنی اذیت اور مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے مزید مطالبہ کیا کہ کنٹریبیوشن کی عدم ادائیگی کے معاملے کو پینشن کی ادائیگی میں رکاوٹ کی بجائے سالانہ بنیاد پر امپلائر اور امپلائیز کو آگاہ کیا جائے تاکہ ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن کے حصول میں ورکرز کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور چیف کوآرڈینیٹر ایپوا جناب شفیق غوری نے مطالبہ کیا کہ ادارے کو SOP کے مطابق چلانے کی بجائے EOBI کے ایکٹ میں ترمیم کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ نیز EOBI کے مختلف اداروں میں سرمایہ کاری کا فورنزک آڈٹ کرا کے پینشنرز کے تحفظات کو دور کیا جائے۔ اجلاس سے ایپوا کے نائب صدر جناب شمس الضحیٰ زبیری، سیکرٹری انفارمیشن جناب رضا حیدر، ممبر ایگزیکٹو کمیٹی جناب عبدالحمید ہارون، جناب اختر بھوپالی اور الطاف مجاہد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ EOBI پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کی رجسٹریشن پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کور کمیٹی خصوصاً تمام پینشنرز کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ ایپوا ان کے مسائل کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ ان کو منظور کرنے میں اپنا فعال کردار احسن طریقے سے ادا کرے گی۔ اجلاس میں یہ بھی طے پایا گیا کہ ایپوا افہام و تفہیم کی پالیسی پر گامزن رہتے ہوئے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے جلدی حکومتی اعلیٰ حکام سے ملاقات کرے گی تاکہ پینشنرز کے دیرینہ مطالبات کو حل کرانے میں پیش رفت کی جا سکے۔ تو یہ تھی ایپوا کی جانب سے جو پیش رفت ہوئی ہے۔ ایپوا نے جو ہے وہ رقم کی ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے۔ اب میں آتا ہوں آج کی تیسری خبر کی جانب، اور تیسری خبر یہ ہے EOBI کے دفاتر کو پبلک ڈیلنگ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں؟ تفصیلات یہ ہیں کہ EOBI کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل HR خالد نواز نے ایک لیٹر نمبر HO/HR سرکولر 2021/522 جاری کیا، جس میں انہوں نے حکم جاری کیا جس میں کہا گیا کہ EOBI کے ریجنل اور فیلڈ دفاتر میں پرائیویٹ وزٹرز اور عوامی ڈیلنگ نہیں کی جائے گی، کیونکہ کرونا وائرس کی تیسری لہر زیادہ خطرناک ہو گئی ہے۔ اس لیے اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد، لاہور، ملتان، باولپور، حیدرآباد، پشاور اور سوات کے دفاتر 15 روز تک بند رہیں گے اور ان کو 15 اپریل کو دوبارہ پبلک ڈیلنگ کی جا سکے گی۔ اور لیٹر کے مطابق اگر کسی نے مذکورہ احکامات پر عمل درآمد نہ کیا تو سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی، اور EOBI کے امپلائی سروس ریگولیشن 1980 کو 1973 کے رولز ایفیشنسی اور ڈسپلن کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ ہے تازہ ترین اطلاعات جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے ہیں کہ EOBI کے دفاتر کو جو ہے وہ پبلک ڈیلنگ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ الرٹ کو موصول ہونے والے خط کے مطابق
مذکورہ لیٹر ڈائریکٹر جنرل HR اینڈ GAD نے بحیثیت قائم مقام چیئرمین کی حیثیت سے جاری کیا ہے، جن کو وزارت اوورسیز پاکستانی اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نے 18 فروری کو قائم مقام چیئرمین بنایا تھا۔ تو یہ ہیں وہ تازہ ترین اطلاعات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ 3 حوالے آج کی ویڈیو میں نے بیان کیے ہیں، ایک تو EOBI کے چیئرمین کی تعیناتی، اور دوسرا پینشن کے حوالے سے ایپوا کا زبردست اقدام، اور ایپوا نے بڑے بھرپور انداز میں اس ایشو کو ریز کیا ہے، اس پہ کام کیا ہے، تنظیم کو رجسٹر کروایا ہے، جس پر میں ایپوا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ایپوا جو ہے اس معاملے پر اب پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ایپوا کے اعلیٰ حکام سے میں بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو ترجیحی بنیادوں پہ جو اپنے پینشنرز کے مسائل لے کے چل رہے ہیں، ان کو ترجیحی بنیادوں پہ جو ہے وہ لے کر آئیں تاکہ ان مسائل کو حل کیا جا سکے۔ امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا، پریس کر لیجئے۔ چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔